الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران دینی و یقینی، حاضرین و ناظرین، موجودین و غائبین، یہ عنوان عظیم ہے. اس کے حوالے سے وہ مبارک جمعہ جو گزر گیا میں نے تھوڑی سی گفتگو کی تھی، اور آج بھی کچھ زیادہ آپ نہیں سماعت فرما سکیں گے، لیکن کچھ باتیں تو آپ کو ضرور سیکھ لینی چاہیے. حضور فرماتے تھے کہ سلونی، مجھ سے پوچھو کتنا آپ نے اپنا دین کسی سے پوچھا ہے. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ. مولا علی بھی فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں. یہ دین سیکھنے سے آتا ہے. پھر جو گھر میں سیکھ سکو وہ ٹھیک ہے، جو پڑوس میں سیکھ لو وہ ٹھیک ہے، جو مدرسے میں اور درسگاہ میں سیکھ لو ٹھیک ہے، جو چلتے پھرتے سیکھ لو ٹھیک ہے. سیکھتے رہو جب تک کہ قبر کے گوشے میں نہ پہنچ جائیں. ہمیں ضرورت ہے کہ اپنا دین سیکھتے رہیں. وہ سیکھنے سے آئے گا، اور سیکھنے کا بھی مطلب یہ ہے کہ وہ سکھانے والا خود دیندار ہو، وہ عالم ہو، وہ باعمل عالم ہو. اس نے درسگاہوں میں اور خانقاہوں میں آنکھیں کھولی ہوں. اس سے سیکھو دین. دین نہ سیکھنے کی وجہ سے اتنی بے راہ روی آ گئی ہے کہ کوئی بھی دیکھنے والا بلا مبالغہ کہہ سکتا ہے کہ یہ وہ دین نہیں ہے جو حضور لے کے آئے تھے، جس پر عمل ہو رہا ہے. یہ سمجھ لیجیے گا، آپ چاہے جتنی خوش فہمی میں ہو، کوئی بھی دیکھنے والا، یہ وہ دین بالکل نہیں ہے. ہمیں شاہوں کے دین سے کوئی غرض نہیں، بادشاہوں کے دین سے کچھ غرض نہیں، کج کلاہوں کے دین سے کچھ غرض، حکمرانوں کے دین سے کوئی غرض نہیں. یہ تو بغیر احرام کے حج کرانے لگے اور بغیر محرم کے بھی عورتوں کو بلانے لگے ہیں، اور ابھی جانے کیا کیا کریں گے یہ. لیکن اس اندھے طبقے کو دیکھیے جو اپنے آپ کو دیوبندی اور وہابی کہتا، ابھی بھی ان کی تقلید میں لگا ہوا، ایک لفظ کے خلاف نہیں بولتا. بلکہ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. خیر، ہمارے یہاں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہمارے دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے. ہم لوگوں کو ان کا دین سکھاتے ہیں، چاہے تو قبول کریں چاہے تو نہ کریں، کوئی ضرورت. ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ کسی کا نفع زبردستی اس کے گلے میں باندھ دیں. ہمارے یہاں منع ہے، بلکہ اللہ کی کتاب میں ہے کہ کوئی بات کسی کے لیے زبردستی اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش مت کرو. منع ہے. یہ لوگوں کا کام ہے، چاہے تو شکر گزار ہو جائیں چاہے نہ شکر ہو جائیں، چاہے فرما بردار ہو جائیں چاہے نہ فرمان ہو جائیں، چاہے تو اسلام کی راہ چلیں چاہے تو کفر کی. زبردستی کسی پر کوئی چیز نہ تھوپی جائے. جیسے کوئی قانون کسانوں پر زبردستی تھوپا جا رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ اس میں تمہارا نفع ہے. آپ نے کتنے دن کسانی کی ہے؟ کتنے دن ہل چلائے ہیں آپ نے؟ کتنی کھیتی کی ہے آپ نے؟ وہ تمام دنیا کے کسان کہتے ہیں ہمارا اس میں کوئی نفع نہیں ہے. جب وہ کہتے ہیں نہیں ہے تو کہتے اچھا نہیں ہے، جانے دو، ہم تو تمہارے نفع کے لیے کرتے تھے، نہیں چاہیے تو نہیں چاہیے. لیکن یہ نہیں ہم تو تمہارا نفع تمہارے گلے میں باندھ کریں گے. یہ کون سا نفع ہے بابا؟ اب کسان پوچھتے ہیں
کہ اگر تم ان قوانین کو واپس لے لو جو 3 سیاہ قانون ہیں آپ کے، تو آپ کا نقصان کیا ہے؟ تو جواب ہی نہیں دیتے. اگر آپ واپس لے لو تو اس میں کیا؟ کبھی کبھی آدمی اپنی ناک بچانے میں اپنے آپ کو دفن کر دیتا. یہاں کوئی ناک بچانے کا معاملہ نہیں ہے، ناک اونچی رکھنے کا معاملہ. آپ کا نفع کام نے کیا تھا، آپ کو نہیں پسند، کوئی بات نہیں ہے. اور ایک بات ہے، دنیا اچھی طرح سے سمجھ لے، حکومت کسان بناتے ہیں، لیکن کوئی حکومت کسان نہیں بناتی. جو کسان ہے سب کسان ہے، وہ خدا کے بنائے ہوئے ہیں. یہ کرشی پردھان ملک ہے، 70 سے 80% لوگ کسان ہیں یہاں، وہ حکومت بناتے ہیں. تو حکومتیں کسان کی بنائی ہیں، کسی حکومت نے کسان نہیں بنایا ہے. وہ کانگریس ہو کہ بی جے پی ہو کہ کوئی حکومت ہو دنیا کی، مشرق ہو کہ مغرب ہو، جس کے تم بنائے ہوئے اسی سے کھلواڑ کرتے ہو، یہ کیا تعجب کی بات ہے. لیکن کیا کریں ہم اس دنیا کو، آج تک کسی نے کسی استاد سے فن نہیں سیکھا مگر اپنے استاد ہی کو لے ڈوبا. یہ دنیا کا عجیب معاملہ ہے. مصلح الدین شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے. ایک شاہی پہلوان تھا، اس نے اپنی نگرانی میں کچھ پہلوانوں کو تیار کیا. اس میں ایک نوجوان تھا جو بہت شہزور تھا، تو اس پر خصوصی نظر استاد کی تھی. اس کو داؤں پیچ بہت سے بتا دیا. کشتی کے بھی 360 داؤں پیچ ہیں. لیکن جب وہ اپنے فن میں لڑکا ماہر ہو گیا تو اس نے اعلان کر دیا کہ اب شاہی پہلوان ہم کو ہونا چاہیے، اس لیے کہ میرا استاد بوڑھا ہو گیا ہے، اب اس لائق نہیں کہ اس پوسٹ پر رہے. لوگوں نے کہا استاد کے بارے میں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. کہا نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں. لوگوں نے بہت سمجھا، نہیں مانا. جب بادشاہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو اس کو بھی بہت برا لگا. اس کے استاد کو بلایا، کہا یہ لڑکا کیا بکواس کرتا ہے کہ مجھے ہونا چاہیے. بی جے پی نے کانگریس سے بھی ہنر سیکھا ہے، آج استاد ہی کر رہے ہیں. اور کانگریس ہم کو ڈراتی تھی کہ یہ فرقہ پرست ہیں، لیکن خود نہیں ڈرتی تھی کہ ایک دن ہم سے حکومت بھی لے لیں گے. وہ سمجھتی ہے ہمارے لیے خطرہ ہے. چلو، ہمارے ایک وقت نے یہ بات کہی بھی تھی حکمرانوں سے کہ آج آپ کو اچھا لگ رہا ہے مسلمانوں کو ڈرا کر کے ووٹ لے لینا، کل یہ آپ سے حکومت لے لیں گے. یہ بات کہی تھی. اور زیادہ دن اگر ان کے ہاتھ میں رہے گا حکومت، ملک توڑ دیں گے. یہ طے ہے، خوش فہمی کتنی بھی ہو. تو ملک تو لے لیا ہے، چل رہا ہے معاملہ. بات میں پہلوان کی کر رہا تھا. یہ صرف درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، میں وقت گزاری کے لیے نہیں آیا. یہ صرف علماء کو پڑھایا جاتا ہے. تو اس استاد نے کہا کہ یہ بچہ ہے، نوجوان ہے، طاقتور ہے، میں نے اس کو فن بھی سکھا دیا ہے، لیکن یہ شاہی پہلوان ہونا چاہتا ہے تو آپ مجھ سے کچھ نہیں کرا دیجیے اس سے. اگر یہ مجھے جو ہے اکھاڑے میں شکست دے دے گا، ٹھیک ہے، یہ شاہی پہلوان ہو جائے گا. تمام اعلان ہو گیا اور صاحب نگاہیں لگ گئیں کہ آج شاگرد دو استاد کی کشتی ہو رہی. اب یہ نوجوان تھا، وہ واقعی استاد بوڑھا ہو چکا تھا. دونوں اکھاڑے میں اترے. بہت سے لوگ اس وقت ملامت کر رہے تھے کہ استاد کے مقابلے میں نہیں اترنا چاہیے، لیکن کون سنتا ہے. نہ کارخانے میں طوطی کی آواز. دونوں اترے اکھاڑے میں. اب اس کو اپنے فن پہ بھی لڑکے کو ناز، لڑکوں کو بڑی جلدی ناز ہو جاتا ہے. ایک اسکوٹر پہ بیٹھ کے عقل سلامت نہیں رہتی، سمجھتے ہیں کہ چوتھے آسمان پہ بیٹھے ہیں. کتنا بدل گیا معاشرہ. تو 4 ویلر پہ جو بیٹھا ہوگا اس کا دماغ کہاں ہوگا، اور جو تخت تاج لیے بیٹھا اس کا دماغ کہاں ہوگا. بھیا خدا رحم کرے. استاد نے دیکھا کہ یہ لڑکا شہزور ہے، طاقتور ہے، اور ہم نے فن بھی اس کو سکھا دیا ہے سب، تو ٹھیک ہے اس کو مارنا ہی ہے کسی طرح سے. اکھاڑی میں جیسے اترے وہ شیر کی طرح سے نوجوان اپنے استاد پہ جھپٹا کے اٹھا کے پھینکتے ہوئے، لیکن اس نے ایک داؤں اپنا بچا کے رکھا تھا. استاد نے جیسے قریب ہے وہ داؤں لگا اور وہ اکھاڑے کے باہر مار کلکلا اٹھا، جوتا لات سب اس کے اوپر لڑکے پکڑ لے. یہ استاد سے کشتی کا فائدہ یہ ہے. چل کہا نہیں، میرے استاد نے یہ داؤں مجھے بتا. کہا بیٹا اسی دن کے لیے نہیں بتایا تھا، بیٹا اسی دن کے لیے نہیں بتایا تھا کہ کل ہمارے خلاف ہی چلو گے. کانگریس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ کل ان کو الٹ ڈالیں گے. ہمارے وقت نے کہا تھا، ان علماء کونسل کے وقت کہا اسی دن کے لیے. پھر بڑے درد دل کے ساتھ اس استاد نے کچھ باتیں کہی، وہ بات حوالے کر کے اتر جاتا ہوں میں جلدی سے. مجھے تو تھوڑا سا سبق دینا ہے بابا. اس دنیا کا حال عجیب قریب ہے. وہ لفاظی نہیں کرنی ہے اور ادھر ادھر کی پیکم پاک نہیں کرنی ہے، نہ وقت گزاری کرنی. کچھ آپ کو دینا ہے اور آپ سیکھنے کی کوشش کرو. راستے سے بہت ہٹ گئے ہو، راستہ سیدھا کرو اپنا. کانگریس کے سیدھا ہونے سے ہم سیدھا نہیں ہوں گے، بی جے پی کے سیدھا ہونے سے ہم سیدھا نہیں ہوں گے، لیڈروں کے سیدھے ہونے ہم کو خود سیدھا ہونا پڑے گا. بڑے درد دل کے ساتھ اس نے ایک بات کہی استاد نے اس موقع پر. وہ استادی صاحب نے اپنے شعر میں قلم بند کیا. استاد نے کہا آج تک تیر اندازی کا فن بھی مجھ سے کسی نے نہیں سیکھا کہ مجھے کو نشانہ نہ بنایا. یا وفا خود نبود در عالم،
یا کسے یا مگر کس دری زمانہ نہ کر. یا تو اس دنیا میں وفاداری پیدا ہی نہیں ہوئی ہے, یا اگر پیدا ہوئی ہے تو جلدی سے کوئی وفادار ملتا نہیں ہے. سن رہے بابا؟ سنو ایسے ہلاؤ ڈگڈگی کی طرح سے سر ہلاؤ کرو کہ کیا اس کے سوا چل. یا تو اس دنیا میں وفاداری نے جنم ہی نہیں دیا, آنکھ ہی نہیں کھولی, یا پیدا ہوئی ہے تو جلدی سے کوئی وفادار آپ کو ملے گا نہیں. سب بے وفا ملیں گے, یہ دنیا بے وفائی پر. یا وفا خود نبود در عالم, یا مگر کس دری زمانہ نہ کر. اب وہ درد دل کے ساتھ تیرا استاد رسن یا موت علم تیر اسمن. آج تک تیر اندازی کا ہنر مجھ سے کسی نے نہیں سیکھا کہ مرا عاقبت نشانہ نہ کر کے انجام کا مجھے کو نشانہ بنا دیا. یہ دنیا کا ہم ہی سے سیکھا اور ہم ہی کو نشانہ, ہم سے یہ ہنر سیکھا تھا اور ہم ہی کو چیلنج کر دیا. یہاں کا معاملہ یہ ہے تو اللہ کی کتاب کا یہ سبق یاد رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے لوگو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ بہت بڑا عنوان ہے. بڑے مشکل سے سچے ملیں گے لیکن ان کو ڈھونڈ کر کے ان کے قدموں میں آ جاؤ. بغیر سچے کے قدم میں آئے آپ سچے نہیں ہو سکتے, بغیر اچھوں کے ساتھ رہے آپ اچھے نہیں ہو سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حسن پڑھو.